اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ادراک کے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں جڑے۔ ادراک، جو ساتھی نئے ہیں ان کے لیے ایک ادراک کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ادراک ایک ادارہ ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کے حالات، ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر ایک اکیڈمک لیول پر گفتگو کرتا ہے۔ تو آج کے پوڈ کاسٹ کے ہمارے جو گیسٹ ہیں طارق ایوبی صاحب، ایک بڑے عالمی دین ہیں۔ جناب طارق ایوبی صاحب کی پیدائش اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے گھر سے ہی شروع ہوئی اور اس کے بعد دارالندوا میں آپ کا داخلہ کیا گیا اور اس کے بعد پھر علی گڑھ میں آپ کی اگلی تعلیم ہوئی۔ جناب بہت سارے کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ان کے ایک طویل علمی اور فکری سفر ان کا رہا ہے۔ تو ہم لوگ آج کے پوڈ کاسٹ کی شروعات کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے طارق ایوبی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان سے پہلا سوال کا سلسلہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرا طارق ایوبی صاحب سے یہ ہے کہ آپ کی جو ابتدائی تعلیم تھی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا جو معہد تھا، پرائمری سیکشن تھا، اس میں تیسری جماعت میں یعنی سوم مکتب میں میرا داخلہ ہوا اور میں 2002 تک ندوے میں رہا۔ وہاں میں نے عالمیت کیا اور تخصص کیا ادب عربی میں۔ پھر میں علی گڑھ آ گیا۔ یہاں میں اپنے سامعین کے لیے، خاص طور سے جو ینگ جنریشن ہے، اس کے لیے ایک بات کہوں گا۔ ہمارے والد صاحب چونکہ بزنس بیک گراؤنڈ رکھتے تھے اور اپنے زمانے میں ہمارے والد کی پیدائش 1948 ہے، تو اپنے زمانے میں انہوں نے ہائی اسکول کیا تھا اور اس کے بعد پھر کچھ دن وہ ٹیچنگ میں رہے تھے، پھر وہ سروس میں آئے، پھر بزنس کرنے لگے۔ تو یعنی تعلیمی ایک جو آدمی کا کوئی نظریہ ہوتا ہے یا ویژن ہوتا ہے، وہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے وہ بہت کوشاں تھے، جس کا اندازہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے دوست احباب ہیں ندوے کے زمانے کے، وہ جانتے ہیں کہ کس قدر وہ میری فکر کرتے تھے اور کتنی میری نگرانی کرتے تھے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں۔ یعنی امتحان کے بعد جب میں گھر جاتا تھا تو پہلا سوال ان کا ہوتا تھا، بیٹا رزلٹ کہاں ہے؟ فیس کے پیسے جب وہ دے کر کے آتے تھے تو پہلا سوال ہوتا تھا، فیس کی ریسپٹ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم اداروں میں دیکھتے ہیں، ہم خود ایک ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے بچے جو ہے، یا ہم ندوے میں دیکھتے تھے، اپنے گھروں سے پیسے لاتے ہیں، اچھے گھروں کے ہوتے ہیں، لیکن مدرسے میں آ کر کے وہ وظیفہ لیتے ہیں اور فیس نہیں جمع کرتے ہیں۔ یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ تو خیر، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ہندوستان سے باہر کی کسی یونیورسٹی میں جاؤں، بالخصوص مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ۔ اس وقت تک چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہو چکی تھیں، اتنی آسان نہیں رہ گئی تھیں، اور مجھے بھی، میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ رکھ کر کے اور کسی بھی حالت میں کام لیتا ہے۔ میں ابتدائی دور میں اپنی کلاس میں میرا خیال 7-8 سال تک، پرائمری سے لے کر کے اور متوسطہ تک 7-8 سال تک میں فرسٹ ڈویژن اور فرسٹ پوزیشن لاتا تھا، اور اس کے بعد پھر میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہو گیا۔ یعنی جسے کھیل میں بھی بڑی دلچسپی تھی، گھومنے میں بھی بڑی دلچسپی تھی، اور خارجی مطالعے میں بھی بڑی دلچسپی تھی، اور شرارتوں میں بھی بڑی دلچسپی تھی، اور پڑھنے میں بھی اتنی ہی دلچسپی تھی، لیکن وہ جو ایک تھا، وہ اس چیز میں کمی آئی۔ تو باہر کی چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی۔ ہمارے ایک رشتے کے پھوپھا یہاں علی گڑھ میں رہا کرتے تھے، بائی انسیڈنٹ والد صاحب کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں، بھائی صاحبزادے کیا کر رہے ہیں؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ اسی سال ندوے سے فارغ ہو کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا علی گڑھ بھیج دو۔ تو میں وداؤٹ اینی پلاننگ علی گڑھ آ گیا، اور میں نے یہاں آ کر کے MA عربک میں داخلہ لے لیا۔ داخلہ لیتے ہی پتا ہوا مجھے، میں سمجھ گیا کہ یہ ایک طرح سے، اگر میں یونیورسٹی اس لیے آیا ہوں
یونیورسٹی ایجوکیشن عام طور سے جاب اورینٹیڈ ایجوکیشن کہلاتی ہے. تو جی مجھے معلوم تھا. اچھا, میری بھی چوائس اور میرے والد صاحب کی بھی چوائس ہمیشہ سے اکیڈمک رہی. پرائیویٹ سیکٹر یا کوئی اور چیز اس کو ہم نے کبھی ترجیح نہیں دی. تو ہمارا میٹریکولیشن نہیں ہوا تھا. جب میں ندوے میں پڑھتا تھا, ہمارے بہت سے احباب دوسرے بہت سارے ایگزامس دیا کرتے تھے, اور میں والد صاحب سے کہتا تھا, تو والد صاحب بہت سارے بڑے علماء کی مثال دیا کرتے تھے. انہوں نے کون سا ایم اے کیا ہے, کون سا بی اے کیا ہے, کون سا ہائی اسکول کیا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے نہیں کیا. جب میں نے ایم اے میں ایڈمیشن لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ صاحب جب میں کہیں بھی فیس کروں گا انٹرویو, تو مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کا میٹریکولیشن کہاں ہے, آپ کا گریجویشن کہاں ہے, میں کتنے ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ دکھاؤں گا. ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ ایک یونیورسٹی مانتی ہے, دوسری یونیورسٹی نہیں مانتی ہے. تو جی میں یہاں رک کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایجوکیشن جو ہونی چاہیے وہ وتھ پلاننگ ہونی چاہیے, پوری منصوبہ بندی کے ساتھ. ہمارے تعلیم میں ہمارے والد صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں, انہوں نے بڑی دلچسپی لی ہے. میں جس جگہ بھی پہنچا ہوں یا جو کچھ بھی مجھے آتا ہے, میں اپنا سب سے بڑا معلم, سب سے بڑا مربی اپنے والد کو مانتا ہوں. لیکن بیچ میں یہ ایک چوک ہوئی, وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہرحال میں علی گڑھ آیا, یہاں سے میں نے ایم اے کیا, فرسٹ اٹمپٹ میں نے نیٹ کوالیفائی کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی کی, اور اس کے بعد ہمارا یہ تعلیمی سفر پی ایچ ڈی پر جا کر کے اختتام پذیر ہوا. اور آج الحمدللہ ٹھیک ہے, میں مدرسے سے جڑا ہوا ہوں, لیکن اکیڈمک جو چوائس تھی ہماری باپ بیٹے کی, اسی اکیڈمک سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. جی الحمدللہ کافی آئیڈیل سفر رہا آپ کا تعلیمی سفر. اس کے علاوہ جو ہے مطلب آپ کا جو ایک طویل علمی سفر بھی رہا ہے, آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں, تو اس پورے سفر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بس میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں, میں اسے اللہ کا فضل سمجھتا ہوں, اس کا احسان ہے. ہم بہت سارے تیز ترار آپ اسٹوڈینٹس دیکھتے ہوں گے, اور طالب علمی کے زمانے میں جن لوگوں کا بڑا نام ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کس سے کام لے اور کس کو مواقع دے, اس میں کچھ فیکٹر ہوتے ہیں. مثلا سب سے بڑا فیکٹر ہمارے والد صاحب تھے, جن کو ہمارا چھپا ہوا نام دیکھ کر کے وہ خوشی ملتی تھی جو کسی باپ کو اپنی اولاد سے ایک اچھا چیک حاصل کر کے حاصل ہوتی ہے. تو ایک فیکٹر تو وہ تھے. پھر یہاں مجھے علی گڑھ میں ایک ڈاکٹر غیاث صاحب کی شخصیت ملی, جو یہاں ندوے کی برانچ ہے اس کے بانی تھے. وہ پڑھنے لکھنے والوں کو بہت انکریج کیا کرتے تھے, اور صورتحال یہ ہوتی تھی کہ انہیں اگر کوئی بات کرنی ہو اور وہ میرے کمرے کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ میں پڑھ رہا ہوں یا کچھ لکھنے میں مصروف ہوں, تو وہ چلے جایا کرتے تھے, کبھی ڈسٹرب نہیں کیا کرتے تھے, اور ایک ایک چھوٹے چھوٹے آرٹیکل پر وہ مبارکبادیاں دیا کرتے تھے. تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہے جنہوں نے مجھے کام کرنے پر آمادہ کیا. اور پھر جب کام کرنا شروع کیا تو میرا ایک مزاج یہ ہے کہ میں منصوبہ بنا کر کے کسی پروجیکٹ پر کام نہیں کر پاتا ہوں, اور کسی کے کہنے سے کوئی کام نہیں کر پاتا ہوں. البتہ اگر مجھے کوئی چیز لگ جائے کہ یہ مثلا ایک میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں, دو کتابوں کی. رجب جی طیب اردوغان کتاب میرے ہاتھ میں آئی, اور پی ڈی ایف کی شکل میں, اور میں نے سرسری طور پر اس کو دیکھا, تو جی مجھے ایک فکر سوجھی کہ جس قدر منصوبہ بندی اور پلاننگ کا اس میں اور امپلیمنٹیشن کا اس میں تذکرہ ہے, وہ جی ہمارے ہندوستان میں بڑی سے بڑی کسی آرگنائزیشن کے پاس اس طرح کی منصوبہ بندی, اس طرح کی پلاننگ, اس طرح کا امپلیمنٹیشن, اس طرح کا نظریہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ نئی نسل کو اس چیز سے واقف کرانے کے لیے اس کا اردو ورژن آنا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے کہ وہ 328 صفحے کی کتاب, یعنی ترجمہ, کمپوزنگ, پروف ریڈنگ, یہ سب میں نے 28 دن میں کر کے پریس بھیج دیا تھا. اسی کیا طرح بات. سے میرے ذہن میں, یعنی جب میں فکر سے مغلوب ہوتا ہوں تو میں کام بہت تیزی سے اور آسانی سے کر پاتا ہوں, اور جب تک فکر سے مغلوب نہیں ہوتا ہوں تو میرے بعض کام ایسے ہیں جو میں نے ایم اے کے دوران شروع کیے تھے, آج بھی وہ ادھورے رکھے ہوئے ہیں. مجھے ایک اندر سے ہوپ اٹھتی تھی کہ قرآن مجید سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے. اس کا جو تذکیری پہلو ہے, سبق آموزی والا پہلو ہے, اس سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے. اب میں جو ترجمے ادھر لیٹسٹ بھی آئے ہیں, وہ ترجمے بھی اگر آپ پڑھیے تو ایک عام آدمی جس کو اخباری سطح کی اخبار پڑھنے تک کی اردو آتی ہو,
وہ ان ترجموں سے قرآن مجید کا ترجمہ تو وہ پڑھ لے گا، لیکن اس کی روح تک پہنچنا، اس کے مطلب کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور جب وہ تفسیر کی طرف جاتا ہے تو وہ حاشیوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے، تفسیری اقوال کا جو یعنی متنوع ہے، تعدد ہے، اس میں وہ پھنس کے رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مجھے لگتا تھا کہ یار سیدھے سادہ ایک تفسیری انداز میں ترجمانی ہونی چاہیے۔ میں بذات خود قرآن کریم کی عظمت اور اس کا تقدس اور میری اپنی قسم کرسی اور کم علمی میں ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ لاک ڈاؤن کے درمیان اچانک ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں، اور مجھے عائض القرنی کی جو اس وقت بہت متہم ہے، میں نے تفسیر کے مقدمے میں اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جی ہم تو ان لوگوں میں ہیں جو اچھائی کو لیتے ہیں اور برائی پر تنقید کرتے ہیں۔ تو ایک دور ان کا وہ تھا جب وہ خالص اخوانی فکر کے آدمی تھے، اور ایک دور ان کا یہ ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آخری درجے کی مجبوری میں ہے۔ ان کے بہنوئی کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، کب امپلیمنٹ ہوگا؟ عاوض القرنی جو ہیں، اور ان کو بالکل گھر میں نظر بند کر کے رکھا گیا ہے، یعنی یہ کسی سے واٹس ایپ چیٹنگ بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی نظر ہے۔ اچھا ایسی صورت میں وہ اپنے کو خاموش بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور پریشر میں وہ جو کچھ بولتے ہیں کر رہے ہیں اپنا۔ بہرحال ان کی تفسیر میں نے یہ چیز پائی کہ اگر میں اس تفسیر کو اردو کا قالب دے دوں تو بہت آسانی کے ساتھ میری جو مراد ہے وہ مجھے مل رہی تھی۔ تو میں نے اس پر الحمدللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل پڑھے صبح کو، اور میں نے شروع کر دیا۔ 3.5 مہینے کی مدت میں وہ ہمارا تفسیری کام الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ جو بھی اس میں تاخیر ہوئی وہ پریس کی طرف سے ہوئی، ناشر کی طرف سے ہوئی، ہماری طرف سے الحمدللہ 3.5 مہینے۔ اور اس بیچ میں ہماری والدہ کی بیماری بھی آئی، ہماری والدہ کا انتقال بھی ہوا۔ ان دنوں کو ہم نے اس میں سے اگر مائنس کر دیا تو 3.5 مہینے میں یہ کام ہو گیا۔ اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے ہوا ہے۔ میں اپنا اس میں بالکل بھی کمال نہیں پاتا ہوں، بلکہ جب میں بسا اوقات اپنی کسی تحریر کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ میں نے ہی لکھا ہے یا اللہ میاں نے یہ مجھ سے ہی کام لیا ہے، کیونکہ میری صلاحیت اس لائق نہیں ہے، میں اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتا ہوں۔ جی، ماشاء اللہ۔ آپ کی یہ اسی سوال کے ضمن میں 2 ضمنی سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسا آپ نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہے، اس میں کافی ساری ورائٹی ہے۔ جیسے اگر قرآن کی تفسیر کی قرآن کی تفسیر ہے، پھر اس کے اندر تاریخ ہے، پھر جیسے بچوں کی کس طرح سے پرورش کی جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح سے کیا جائے، پھر تاریخی موضوعات بھی ہیں۔ تو ایک بہت کافی ورائٹی آپ نے یہ کی ہوئی ہے۔ تو اتنا زیادہ اس کو یہ کس طرح سے آپ نے یہ کور کیا ہے؟ اصل میں سب کا جو مرکزی تھیم ہے، اگر آپ اس کو ریئلائز کر لیں گے تو پھر وہ آپ کو ورائٹی نہیں لگے گی، بلکہ سب چیزیں ایک لگیں گی۔ سب کا مرکزی تھیم یہ ہے کہ ایک نسل کو تیار کر دیا جائے جو شعوری طور پر مسلمان ہو، جو فکری طور پر بریو ہو، جو ذہنی طور پر جس کے یہاں بڑی وسعت پائی جاتی ہو۔ تو اس نسل کو جو ہم یعنی ماضی میں جو شخصیات دیکھتے ہیں ان کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے ایک نئی نسل کی تیاری کے لیے یہ ساری کاوشیں ہیں، چاہے وہ قرآنیات سے متعلق ہوں، اور چاہے وہ ہماری ثقافت سے متعلق ہوں، اور چاہے وہ فکر اسلامی سے متعلق ہوں۔ بنیادی طور پر جو میرا موضوع تھا وہ ادب اسلامی تھا، لیکن بعد میں تدریس اور بعض دیگر اسباب کی بنیاد پر مجھے قرآن مجید سے دلچسپی پیدا ہوئی، اور پھر فکر اسلامی میرا موضوع بن گیا، اور عالم اسلام میرا موضوع بن گیا، اور میں اس پر مستقل لکھتا رہا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تنوع جو ہے اس کا مرکزی تھیم ایک نسل کو تیار کرنا ہے، اور وہ سب آ کر کے فکر اسلامی پر مل جاتے ہیں۔ جی، جی، ماشاء اللہ۔ اور دوسرا جو اس کا ضمنی سوال میں بول رہا تھا کہ آپ نے یہ اتنے ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے، تو بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن پھر وہ اس کو تکمیل تک نہیں لے جاتے، نہیں لے جا پاتے۔ تو یہ کس طرح سے کوئی مطلب کوئی اگر انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، تو کس طرح سے اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور کس طرح سے اس کو تکمیل تک لے جانا چاہیے؟ یعنی لوگوں کے ارادے تو بہت سارے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کام کو شروعات بھی کر دیتے ہیں لیکن بیچ میں تھکار کے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر بیچ میں ان کی ہمت نہیں ہو پاتی۔ تو پھر یہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو ٹیکل کیا؟
دیکھیے میں نے تو بہت پہلے آپ کو بتا دیا کہ میرا بھی ایک کام میں نے ایم اے کے دوران شروع کیا تھا قاضی نظر الاسلام پر، وہ جی آج بھی میرا انکمپلیٹ رکھا ہوا ہے. جی ایک کام میں نے علامہ اقبال پر ایک مجموعہ یہاں سے شائع ہوا ڈپارٹمنٹ آف عربک سے، اقبال فی نظر العرب، اس میں تقریباً 56 مقالات اور مضامین ہیں جو اقبال پر عرب ناقدوں نے اور عرب ادبا نے لکھے ہیں. میں نے اس کا ترجمہ شروع کیا، وہ آج بھی انکمپلیٹ رکھا ہوا ہے. میں نے قطر یونیورسٹی سے ایک سلسلہ شائع ہوا جو مستشرقین، یعنی مثلا میں نے جس کا ترجمہ شروع کیا تھا وہ تھا شبہات حول الصحابہ من خلال دائرۃ المعارف الانجلیزیہ، شبہات المستشرقین حول الصحابہ. تو وہ پورا سلسلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستشرقین نے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں کیا کیا اعتراضات کیے ہیں، اور صحابہ پر خلفائے راشدین پورا تو اس میں وہ میں نے لیا تھا. اس میں نے حضرت ابوبکر پر کام مکمل کیا تھا، حضرت عمر پر چل رہا تھا، آج بھی وہ انکمپلیٹ رکھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر جب آپ کو کسی موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے اور جب آپ پر کوئی فکر سوار ہوتا ہے، تبھی آپ کسی کام کو اچھا کر پاتے ہیں اور مکمل کر پاتے ہیں. اب جی عام طور سے لکھنے، چونکہ میں ایک رسالہ بھی نکالتا ہوں، عام طور سے جو مزاج بن گیا ہے وہ یا تو بہت زیادہ کٹ پیسٹ کا مزاج بن گیا ہے، یا پھر مادی نقطۂ نظر سے سوچ کر کے لوگ لکھتے ہیں کتنے پوائنٹس ملنے ہیں، کتنے پیسے ملنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جی اس بنیاد پر وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں جو ہونی چاہیے. تو میرا ماننا یہی ہے کہ جب آپ کا کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ ہو سکتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے لوگوں کی سمجھ میں وہ نہ آئے. مثلا میں جو کر رہا ہوں وہ کسی عالم خیال میں نہیں کر رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے، سینکڑوں لڑکے ایسے ہیں جس میں سے درجنوں کے نام میں گنا سکتا ہوں، جن کو جو الحمدللہ متاثر ہوئے، جنہوں نے لکھنا شروع کیا، جنہوں نے بولنا شروع کیا، اور جن کی سوچ بدلی، جن کی فکر بدلی. تو وہ سوچ کر کے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کر لے جاتے ہیں، اسے مکمل کر پاتے ہیں. ہدف ہوتا ہے. اب جیسے مثلا کسی کو اگر کوئی اسکالرشپ پانی ہے تو اسے ایک مقالہ تیار کرنا ہے، وہ اس کے لیے کرتا ہے. جی تو جی جب ہدف کلیئر ہوتا ہے تو پھر کام بھی مکمل ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. ابھی علی گڑھ سے آپ کا بہت لمبا تعلق رہا، تو علی گڑھ جو مکمل جو تحریک ہے اس نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کی بنیاد رکھی. تو اس علی گڑھ جو تحریک تھی، اس مکمل تحریک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے کیا اثرات آج بھی جو ہے مسلمانوں کے اندر میں ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے. یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، اور اختصار کے ساتھ اس پر کوئی بات کہنا بہت مشکل کام ہے. لیکن سر سید احمد خان علیہ الرحمہ نے جو موومنٹ شروع کی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے خلوص نیت کی بنیاد پر شروع کی تھی. ان کی نیت پر اور ان کے اخلاص پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک بہت ٹھوس تجزیے کے ساتھ یہ موومنٹ شروع کی تھی. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کو انہوں نے اس کا تجزیہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے قوم کے اپلفٹمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو عصری ایجوکیشن ہے اس میں قوم کو لایا جائے. تو انہوں نے یہ موومنٹ شروع کی، اور اس میں ان کو بڑی حد تک اس وقت رکاوٹیں آئیں، بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر. لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے اثرات دیکھے. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس موومنٹ کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مرغوبیت، یا پوری طرح سے مغرب کو قبول کر لینے کی دعوت تھی. اور غالباً یہی وجہ تھی کہ شبلی کا سر سید سے اختلاف ہوا.
اس چیز کو اگر نکال دیا جائے، یعنی مرغوبیت کو یا تاثر کو، تو علی گڑھ اپنے مقصد میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ البتہ آج کے دور میں جو علی گڑھ تحریک تھی، اور یہ پتہ نہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے گفتگو کا، کہ تحریکیں بڑے آب و تاب کے ساتھ اٹھتی ہیں، پھر وہ اداروں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، ادارے باقی رہ جاتے ہیں، تحریکات ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ علی گڑھ موومنٹ کی ضمنی موومنٹ تھی تعلیم نسواں، ایک ذیلی اس کی تحریک تھی، اور یہاں عبداللہ کالج قائم ہوا اس کے لیے۔ عبداللہ کالج کا ہر سال فنکشن بھی ہوتا ہے اور برسی بھی منائی جاتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن آج علی گڑھ میں لڑکیوں کا صرف واحد ایک عبداللہ کالج ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ 2500-3000 لڑکیاں کھپ جاتی ہیں۔ باقی مسلم کمیونٹی کی لڑکیاں پڑھنے کہاں جائیں؟ شور سب مچاتے ہیں ارتداد کا، اور ذہنی ارتداد کا، اور فکری ارتداد کا۔ اتنے بڑے علی گڑھ میں ایک بھی کالج عبداللہ کالج کے علاوہ، اب علی گڑھ موومنٹ کا یہ تقاضا تھا کہ اب تک عبداللہ کالج کے 10-12-15 برانچ صرف علی گڑھ میں ہوتے یا دوسرے اسکولز ہوتے، تو ایک تو وہ تحریک ختم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ جس ملی شعور اور جس ملی جذبے سے سر سید علیہ الرحمہ نے یہ تحریک شروع کی تھی، وہ ملی جذبہ اور وہ ملی شعور ختم ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو خود پرستی اور خود فریبی یا مطلب پرستی، یا جس کو کہتے ہیں سیلفشنس، وہ عصری تعلیم یافتہ طبقے میں بڑی شدت کے ساتھ در آئی ہے۔ اور مجھے معاف کیا جائے، عام طور پر اگر فکری تربیت نہ ہو، ذہنی تربیت نہ ہو، تو انسان کا مطمع نظر صرف پیسہ ہوتا ہے، پیسہ آنا چاہیے، وہ کہاں سے آنا ہے، کیسے آنا ہے، اس میں پھر اس کی تمیز نہیں رہ جاتی ہے۔ اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی یہ مصیبت ہے کہ یہاں بھی وہ جو شعور، ملی شعور، جس کی یہاں آبیاری ہوتی تھی، جو رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا تھا، ظاہر ہے کہ بڑی بڑی تحریکات کو جو انرجی ملی ہے وہ علی گڑھ سے ملی ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ چیز نہیں ہے۔ مثلا ایک یہاں کے ایکس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے یونین کا الیکشن لڑا تھا، میری ایک مرتبہ ان سے سیاست پر بات ہونے لگی، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب ایک مرتبہ ایم ایل اے بننا ہمارا ٹارگٹ ہے، یعنی ان کی سیاست کا ٹارگٹ آپ سنیے، ایک مرتبہ ایم ایل اے بننا ہمارا ٹارگٹ ہے، پھر زندگی بھر بیٹھ کر کے آرام سے پینشن لیں گے۔ تو جس قوم کے نوجوانوں میں دیکھیے، وہ دکھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں، کھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں، تو اسٹیج سے جو بھاشن بازی ہوتی ہے وہ ریئلٹی نہیں ہوتی۔ ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو ہمیں مجلسی گفتگوؤں سے حاصل ہوتی ہے، وہاں سے نچوڑ نکلتا ہے، وہاں سے خلاصہ کلام نکلتا ہے۔ تو یہ نچوڑ ہے اب کی تعلیمی تحریک کا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدارس کی جو اسٹریم ہے، ان میں بیشتر لوگوں میں ملی شعور ہوتا ہے، دینی شعور ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے سسٹم میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، کہیں فٹ نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ سسٹم میں فٹ ہوتے ہیں، سسٹم میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ملی شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اب تک کے مشاہدات کی بنیاد پر کہ ایک سول سرونٹ غیر مسلم ہو، سیکولر ہو، تو وہ آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلم سول سرونٹ وہ اپنے سیکولر آقاؤں کو خوش کرنے میں تو یقین رکھتا ہے، اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے میں یقین نہیں رکھتا ہے۔ یہ عالمیہ ہے۔ جی، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمرائز کر دیا۔ آپ نے علامہ شبلی نعمانی کا ذکر کیا تھا، تو علامہ شبلی نعمانی نے علمی دنیا کو کس طرح سے متاثر کیا؟ دیکھیے، علامہ شبلی نعمانی کا میں سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مرغوبیت جو ایک استشراق کے نتیجے میں اور انگریزوں کی حکمرانی اور ان کی پیدر پہ الزام تراشیوں کے نتیجے میں جو مرغوبیت ایک مسلم کمیونٹی کے اندر آ رہی تھی، انہوں نے اس مرغوبیت سے نکالنے کے لیے ہیروز آف اسلام کی سوانح لکھنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، یہ بنیادی طور پر ان کے اس خیال کا حصہ تھا۔ انہوں نے مرغوبیت سے نکالا، المامون لکھ کر کے، الفاروق لکھ کر کے،
اور جو ان کا پورا سلسلہ ہے یہ ان کا میں سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں. اور جو انہوں نے لکھا زبان کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، ریفرنسز کے اعتبار سے انہوں نے ایک نئی طرح ڈالی اردو دنیا میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں عہد جدید کا معلم اول کہا جانے لگا. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ شبلی ہوں یا مولانا مودودی ہوں، کوئی بھی صاحب شعور اور پڑھا لکھا ہے تو اس نے ان دونوں سے فائدہ اٹھایا ہے کسی نہ کسی حیثیت سے، معنوی لحاظ سے، لفظی لحاظ سے، لغوی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، کسی نہ کسی لحاظ سے فائدہ اٹھایا ہے. اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اعتراف کرتے ہیں میں نے فائدہ اٹھایا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ میں نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھانے کے بعد بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں. تو شبلی نے ہر طبقے کو متاثر کیا. شبلی کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ شبلی نے ہمیشہ جو ہے وہ ماحول کے خلاف کام کرنا سکھایا. جب وہ علی گڑھ میں رہے تو دینی علوم کے لیے کوشاں رہے، دینی تربیت کے لیے کوشاں رہے. یہاں جو سیرت کمیٹی ہے اور ہر سال سیرت سیلیبریشن ہوتا ہے یونیورسٹی کی سطح پر، وہ شبلی کی یادگار ہے. اور جب وہ ندوے میں رہے تو وہاں عصری علوم کے لیے اور عصری زبانوں کے لیے کوشاں رہے. اور یہ شبلی کی عبقریت کی پہچان ہے کہ وہ ماحول میں ڈھلے نہیں بلکہ ماحول سازی کی کوشش کی. یہاں علی گڑھ میں رہے تو وہ دینی تعلیم کا مستقبل دیکھتے رہے، اور جب ندوے میں رہے تو دینی مدارس کے طلباء کا دنیاوی اور عصری مستقبل دیکھتے رہے. اس طرح سے شبلی نے دونوں جگہ اپنے اثرات چھوڑے، اور جو اثرات چھوڑے انہیں آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی جی میں یہ بول رہا تھا کہ شبلی نعمانی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ندوۃ العلماء ہیں ان کی کیا خدمات رہی اور کیا کوششیں ہو سکتی تھی جو یہ رہ گئی ہیں؟ دیکھیے شبلی کے شاگردوں نے بھی شبلی کے کام کو آگے بڑھایا. مثلا دارالمصنفین جو شبلی کا آخری اور سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور جو صرف ان کے ذہن و دماغ کی اپج تھی، جس کا رشتہ ایک طرح سے علی گڑھ سے بھی ملتا ہے اور ندوے سے بھی ملتا ہے، لیکن اس کا کام جو ہے وہ دونوں سے الگ تھا. تو شبلی کے شاگردوں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ شبلی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کو شاگردوں کی چاہنے والوں کی ایک ایسی ٹیم ملی جس نے باقیات شبلی کو زندہ کر دیا. تاریخ میں بڑی بڑی عبقری شخصیات ہوئی ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس افراد نہیں رہے، ان کے شاگردوں نے ان کی قدر نہیں کی، وہ تاریخ میں کھو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن شبلی کو سید سلیمان ندوی جیسا شاگرد ملا جو اس زمانے کی پروفیسری چھوڑ کر کے اور دارالمصنفین کے چھپر میں آ کے بیٹھ گیا، جس نے ایک طرف دارالمصنفین کی تعمیر کی اور دوسری طرف سیرت کے خاکے میں رنگ بھرا اور سیرت النبی جیسا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا. اسی طرح شبلی کے دوسرے شاگردوں نے شبلی کے کاموں کو آگے بڑھایا. میں سمجھتا ہوں کہ شبلی کی جو فکر تھی، شبلی نے آج سے 100 سال پہلے مدارس کے تعلق سے جس تشویش کا اظہار کیا تھا اور جو خواب دیکھا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں آج بھی ادھورا ہے. ندوے کو اگر شبلی کے خاکے کے مطابق ڈھالا جاتا، یعنی شبلی نے اس وقت یہ لکھا تھا کہ ہندوستان میں کوئی مدرسہ اعظم کہلانے کے لائق نہیں ہے، تو آج بھی ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس ایک بھی یونیورسٹی لیول کا مدرسہ نہیں ہے. عمارتوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، زمین کے رقبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، بٹ ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے، ورائٹی کے اعتبار سے، فیکلٹی کے اعتبار سے نہیں. اور اس زمانے کی ضرورت ہے. مثلا آپ صرف دعوت کے موضوع کو لے لیجئے تو کون سا مدرسہ ہے جہاں دعوتی لٹریچر تیار کیا گیا یا داعی تیار کیے گئے یا باقاعدہ دعوت کا موضوع اور دعوت کا مواد پڑھایا گیا یا ہندوستان کی عصری زبانیں سکھائی گئیں جن میں ہم برادران وطن سے بات کر سکیں، خطاب کر سکیں. اور شبلی کا یہ خواب تھا، شبلی کا یہ خواب تھا.
اچھا تو یہ ایڈیشنل ایک چیز ہو سکتی تھی. اگر یہ ہوتی تو آج حالات میں سمجھتا ہوں کچھ اور ہوتے. جی جزاک اللہ. اگلے موضوع پہ ہم لوگ بڑھتے ہیں. آزادی کے بعد ملت اسلامیہ کے سفر میں کیا درست فیصلے ہوئے اور کہاں پر غلطیاں ہوئیں؟ جی آزادی کے بعد ملت اسلامیہ کے سفر میں کیا درست فیصلے ہوئے اور کہاں کہاں پہ ہماری غلطیاں ہوئیں ہندوستان کے اس میں ہندوستان کی آزادی کے بعد جو ہے. آواز آ دیکھیے، رہی یہ بھی ایک طویل موضوع ہے. اگر آپ درست فیصلوں کی فہرست بنائیں گے تو وہ بھی ایک طویل موضوع ہے، اور اگر آپ غلطیوں کی فہرست بنائیں گے تو وہ بھی ایک طویل موضوع ہے. میں یہاں 2-3 باتوں کا ذکر کروں گا جس میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ سمرائز ہو جائے گا، کنکلوڈ ہو جائے گا. آزادی کے بعد سب سے بڑی غلطی جو ملت اسلامیہ کی طرف سے ہوئی وہ مسلمانوں کا ایکٹیو سیاست سے پورے طور پر الگ ہو جانا اور کانگریس کے ساتھ ضم ہو جانا تھا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مجاہدین آزادی کی قداور لیڈرشپ، مولانا حسین احمد مدنی ہوں، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ہوں، مولانا حسرت موہانی ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، یہ سب موجود تھے. اور ان سب کی موجودگی میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں. وہ نکلوا نہیں پائے، تالا لگ گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں مسلمان کس پوزیشن میں پہنچ چکے تھے. جو جنگ آزادی کی پوری تحریک کو لیڈ کر رہے تھے وہ کہاں پہنچ گئے تھے. ابوالکلام آزاد جیسا آدمی محض ایک وزیر تعلیم بن کر کے رہ گیا 47 سے اور اپنی وفات تک. جس کا قلم کبھی شرر فشاں ہوا کرتا تھا اور کبھی حریر و پرنیا ہوا کرتا تھا، اس کا قلم صرف پارلیمنٹ کی اسپیچز لکھنے تک محدود ہو کر کے رہ گیا. تو وہ جو ایکٹیو سیاست میں کانگریس کے تابع ہو جانے کا فیصلہ تھا وہ بہت غلط اور خطرناک تھا. اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. بیچ میں ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے انگڑائی لی مسلم مجلس مشاورت کے پلیٹ فارم سے، لیکن اس کو بھی فیلیور کیا گیا. اپنوں نے اس کو فیل کیا، کانگریس کے پریشر میں فیل کیا. وہ ایک بڑا کامیاب تجربہ ہو رہا تھا اور بڑے کریم لوگ اس میں شامل تھے، لیکن اس میں بھی اپنوں کا کردار رہا، ان کا کردار رہا جنہوں نے کانگریس کی غلامی کی قسم کھا لی تھی، اور وہ بھی فیل ہو گیا. پھر ایک مسئلہ یہ ہوا کہ الگ الگ قسم کے گروپ ہمارے یہاں وجود میں آتے رہے اور جو اپنے ذاتی مفادات کو پس پردہ رکھ کر کے کیش کراتے رہے. سب نے ملت کی دعائی دی مختلف اوقات میں، اور ان کا کوئی وفاق نہیں بن سکا، ان کا کوئی اتحاد نہیں بن سکا، ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا. تیسری چیز میں یہاں یہ ذکر کروں گا کہ تعلیم کے سلسلے میں ایک علی گڑھ کی موومنٹ تھی ہی، پھر دیوبند کی تحریک شروع ہوئی تھی، اور بیچ میں ندوے کی تحریک وجود میں آئی. دیوبند نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں صرف علوم دینیہ کی حفاظت کرنا ہے، اور علی گڑھ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں عصری تعلیم دے کر کے اپنی قوم کو غیروں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہے. تو ایک وقت وہ آیا جب دیوبند کے فارغین جو ہے وہ سسٹم سے پوری طرح سے الگ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے عصری علوم سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. اور علی گڑھ کے فارغین کا حال یہ ہوا کہ وہ شانہ بشانہ کیا کھڑے ہوتے. ہر آدمی اس کوشش میں لگا رہا کہ اسے کہیں منشی، کلرک، پروفیسری یا ایٹسٹرا جو بھی، چونکہ جاب اورینٹڈ ایجوکیشن بن گئی، مین ہدف جو ہے وہ جاب بن گیا، مین ہدف ملت کا اپلفٹمنٹ نہیں رہ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کامرشلائز ہو گیا. اب ندوے کی تحریک وجود میں آئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان جو دوریاں بن گئی ہیں ان کو قریب کر دیا جائے، ایک برج کا کام کیا جائے. تو وہاں بھی جو اپ گریڈنگ سسٹم ہونا چاہیے وہ جب ندوہ وجود میں آیا اس نے اصلاح نصاب کا کام کیا،
اور اس سلسلے میں کام کیا، لیکن وہ جو اپڈیٹ ہونے کا عمل اور اپ گریڈ کرنے کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے، 3 سالہ منصوبہ یا 5 سالہ منصوبہ یا 10 سالہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی۔ مثلا آج سے 50 سال پہلے اگر عربی زبان سکھانے کے لیے کوئی کتاب تیار کی گئی تھی تو اب ظاہر ہے کہ 50 سال بعد اسے تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ حالات بدلتے رہے اور حالات کے تقاضے بھی بدلتے رہے، لیکن ہم نے نہ بدلنے کی قسم کھائی، تو وہ جو تبدیلی کا عمل رک گیا اور ہم جمود کا شکار ہوئے، اس کے بھی نتائج ہم کو بھگتنے پڑے۔ اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تعلیمی طور پر بھی پسماندہ ہو گئے، اور سیاسی طور پر تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اچھوت ہو گئے۔ ہمارا جو ہم نے اپنے بچپن میں، یعنی میری عمر اس وقت 44 سال ہے، ہم نے 14 سال کی عمر میں اپنے والد کا نہیں کہہ رہا ہوں، اپنا جو وزن اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، آج اپنے والد کا وہ وزن نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ تبدیلی آئی ہے حالات میں، اور اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا۔ اس میں ایک بڑا دخل یہ ہوا کہ الگ الگ ملی تنظیمیں وجود میں آتی رہیں، ان ملی تنظیموں میں آپس میں جو تعاون ہونا چاہیے تھا، آپس میں جو ان کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے تھا، جس کو آپ ایک لفظ میں کہیں کوآپریشن ہونا چاہیے تھا، وہ کوآپریشن نہیں ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، میں نے ابھی چند دنوں پہلے رام لیلا گراؤنڈ میں جو کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بھی میں نے تحریری طور پر لکھا، اسٹیج پر سب ایک ہوتے ہیں، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یعنی 2004 میں اسی دلی میں کانفرنس ہوتی ہے اور مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نعرہ لگاتے ہیں، جماعت اسلامی زندہ باد، عبدالحق انصاری زندہ باد، جمعیت اہل حدیث زندہ باد، اور عبدالوہاب خلجی زندہ باد، یہ نعرے لگتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسے میں رد مودودیت اور رد غیر مقلدیت کا شعبہ چلتا ہے۔ اس صورت میں وہ اتحاد صرف اسٹیج کی حد تک ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، آپ پرسنل بورڈ کا پلیٹ فارم دیکھ لیجئے، صرف ایک میٹنگ تک اتحاد ہوتا ہے۔ کمیونٹیز کتنے قریب ہیں، اور وہ کمیونٹیز قریب نہیں ہیں، اس کا فائدہ فاشسٹ طاقتیں خوب اچھی طرح سے اس وقت اٹھا رہی ہیں۔ وہی چیزیں جو آپ کے یہاں مختلف بھی ہیں، انہی پر وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کمک ہمیں ان کے اندر سے ملے گی، اجتماعی طور پر ان کی طرف سے مخالفت نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ملت کو آج اس جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، جہاں سیاسی حیثیت سے آپ کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ پالیسی میکنگ میں کہیں آپ کی شرکت نہیں ہے افیکٹو، اب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذباتی طور پر گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ مثلا بہت ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں، مسلم لیگ سے ہمارا جذباتی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین سے ہم جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا یوتھ بھی ہے، اس میں سے بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو وقتی نعروں پر کان دھرتا ہے۔ بھائی ہمیں اگر اسپیچ کا موقع دے دیا جائے اور ہمیں ایک اچھا اسٹیج دے دیا جائے تو ہم تو منٹوں سیکنڈوں میں آگ لگا دیں گے، ایسی زبردست تقریر ہوگی۔ اور اگر ہمارے پاس پرسنل سیکریٹریز ہوں، اسسٹنٹ ہوں، اور وہ ہمیں ریسرچ ڈاٹا تیار کر کے دیں تو پھر کیا کہنے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کارکردگی کیا ہے۔ تو مسلم لیگ سے ہماری وابستگی نہیں ہوتی ہے، مجلس سے ہوتی ہے۔ اب مجلس کی جب آپ اس کا پولیٹیکل ویو دیکھیں گے اور اس کی پولیٹکس کا اسٹائل دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ڈیوائڈ تو کر سکتی ہے، پارٹیشن تو کر سکتی ہے، لیکن یہ ہندوستانی پولیٹیکل سسٹم میں اسٹینڈ نہیں کر سکتی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، دوسروں کا ساتھ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر ہم پولیٹیکل ایفرٹس کریں تو ظاہر ہے کہ لاس ہوگا، اور لاس ہو رہا ہے، مستقل ہو رہا ہے۔ جب پولیٹیکلی آپ اچھوت بنا دیے گئے، جب ایجوکیشنلی آج بھی آپ بیکورڈ ہیں اور اس پر ہم سنجیدگی سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ہماری معیشت بھی ایسی ہو جائے کہ فقیروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی تعداد سب سے زیادہ ہماری کمیونٹی میں ہو، اور اس میں بھی اللہ معاف کرے ایسی تھیم پیدا کی گئی
ایسی فکر پیدا کی گئی کہ آدھی روٹی کھائیے اور بس چٹنی سے کھا لیجئے اور قناعت کیجئے، اور یعنی کھانا میسر نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ زہد اختیار کیجئے. بھائی جب کھانا رکھا ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں کھانے کی خواہش نہیں تو یہ زہد ہوا. لیکن یہاں تو صورتحال ہی عجیب و غریب ہو گئی. یہ یعنی پیسے کو، پیسے والوں کو اور پیسے کمانے کو ایک برا عمل بنا کر کے پیش کیا جانے لگا. تو یہ غلط کنسپٹ عام کیا گیا، جبکہ قرآن کا، حدیث کا، سیرت نبوی کا، حضرات صحابہ کا، سب کا کنسپٹ یہ تھا کہ پیسہ زندگی کی ضرورت ہے. قرآن مجید تو قیام کہتا ہے، قیام کا لفظ استعمال کرتا ہے. اگر خانہ کعبہ کو کہتا ہے قیام للناس، کہ یہ لوگوں کی اصلاح کا مرکز اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، تو مال کے سلسلے میں کہتا ہے کہ یہ زندگی کے گزارنے کا بنیادی ذریعہ ہے. اس کے لیے بھی قیام کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن ہم نے اس کے متعلق کنسپٹ غلط کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہر دوسرا آدمی بھیک مانگنے والا وہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا. ہم نے لوگوں کو پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ بہت بتایا، لیکن پیسہ کمانے پر انہیں نہیں ابھارا، جبکہ کسب حلال کے اور رزق حلال کے کتنے فضائل ہیں. بہت دو چار کی طرح سے بات تھی کہ مال کمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ضروری ہے، اور حلال کمانا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر وجوہ خیر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے. بس مال سے دل نہیں لگانا ہے، مال کی بنیاد پر کوئی اسٹیٹس نہیں طے کرنا ہے، مال کی بنیاد پر کوئی اسٹینڈرڈ نہیں طے کرنا ہے. لیکن ہم نے تو سرے سے مال کو ہی خارج کر دیا. اچھا، صفت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مال کمانے کو برا کہتے ہیں، جو لوگ مالداروں کو بڑی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں ساری لگژریز ہوتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذرائع معاش تھے، ان میں ایک ذریعہ ہدیہ کا بھی تھا. تو اب ٹھیک ہے وہ ذریعہ استعمال ہو، لیکن اسی مال کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور اسی مال کو آپ پانی پی پی کر کے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ صاحب مال کے پیچھے مت بھاگو. تو میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ خوب مال کمائیے. اگر آپ مال کمائیں گے نہیں تو آپ دین کی راہ میں خرچ کیسے کریں گے؟ جب آپ کے پاس ہوگا ہی نہیں تو آپ خرچ کیا کریں گے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کی. جی جزاک اللہ. وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. ایک بڑا سوال ہے کہ ایک تو جو کانگریس کا دور تھا، یعنی 70 سال میں جو کانگریس کا دور تھا، اس ٹائم پہ حالات الگ تھے، لیکن ابھی یہ پچھلے 12-13 سال سے جو حالات ہوئے ہیں، تو جو آج کے دور کے کیا چیلنجز کیا چیلنجز ہیں اور اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ 70 سال تک جو حالات تھے، ان 70 سال میں ہم نے ذاتی فائدے تو اٹھائے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی حالات پلٹ بھی سکتے ہیں، کبھی حالات بدل بھی سکتے ہیں، کبھی چیلنجز بدل بھی سکتے ہیں. آج کے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز میں میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جلسہ، جلوس، کانفرنس، ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر کے، یکسو ہو کر کے زمینی سطح پر محنت کرنی چاہیے، اپنی تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی معیشت کو مضبوط بنانے پر فوکس کرنا چاہیے، اور نئی نسلوں کی شعوری تربیت پر خاص توجہ دینا چاہیے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اپنے ادارے بنانا چاہیے، اور اپنی پالیٹکس کو مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے ہمیں بوتھ لیول کی، گراؤنڈ لیول کی پالیٹکس سے شروعات کرنی چاہیے. یہ اس دور میں، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر ہم اس وقت بھی نہ سمجھے، اب مثلا کانگریس کے 70 سالہ دور میں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو ثابت کرتے، اپنا پولیٹیکل حق مانگتے، اپنی قیادت کو کھڑا کرتے. یہ اس وقت ضرورت تھی. اب اس وقت اپنے ووٹ کی حیثیت کو محفوظ کرنے اور بچانے کی ضرورت ہے. تو اس وقت لوگ بیوقوفی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمیں اپنی قیادت کو ثابت کرنا ہے. جہاں آپ کے ووٹ کی حیثیت کو ہی ختم
اب صرف یہ کہنا باقی رہ گیا ہے, اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے, صرف یہ کہنا باقی رہ گیا ہے, ثابت کر دیا گیا ہے پریکٹیکلی. تو جی ایسی صورت میں آپ نے اگر صحیح اسٹریٹجی نہ بنائی اور صحیح طور پر تجزیہ نہ کیا تو وہ حیثیت بھی ختم ہو جائے گی جو بچی کچی رہ گئی ہے. تو ہر وقت کے فیصلے الگ ہوتے ہیں, ہر وقت حالات کے تقاضے الگ ہوتے ہیں, اس کے اعتبار سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ. یہ موجودہ حالات میں ملی قیادت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور کیا حکمت عملی ان کو اختیار کرنی چاہیے؟ موجودہ حالات میں ملی قیادت کو سب سے بڑھ کر کے یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ احساس شکست, احساس محرومی, احساس عدم تحفظ کا احساس اور خوف جو نئی نسل میں پیدا ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں ان کے اندر نگیٹیوٹی آ رہی ہے, منفیت آ رہی ہے, نگیٹو اپروچ آ رہی ہے, اس سے نکالنے کا کام ملی قیادتوں کو سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر احساس شکست پیدا ہو گیا, خوف و ہراس پیدا ہو گیا, تو آپ یقین جانیے کہ پھر اس کو میدان میں شکست دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مذہب تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگے گی. اور یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بڑی ملی تنظیمیں ہیں جن کا پورے ہندوستان میں نیٹ ورک ہے اور ایک طرح سے عوام پر اور عوامی وسائل پر قبضہ ہے, انہوں نے ہمیشہ ڈیفنس کیا ہے اور یا تو کانگریس کے تحفظ کا کام کیا ہے. جب آپ مستقل دفاع کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں قوم بزدل ہو جاتی ہے, اور بزدل یا تو اپنا سب کچھ دے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے, تج دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے, اور یا تو پھر وہ مارا جاتا ہے. یہی دو باتیں ہوتی ہیں, تیسری کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا, مثلا آج سنبھل کا واقعہ ہوا ہے, کیا آپ نے دیکھا کہ ہماری ملی قیادتیں ایک دن پہلے 2 دن پہلے ہی وہاں پہنچ جاتی, وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈال دیتی. علامہ شبلی نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے ذرا, لوگوں کے سوچنے کا ہے. ہم ارتداد کے بارے میں خوب رٹتے رہتے ہیں. علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ شاہجہاں پور سے ان کے پاس ایک خط پہنچا کہ ایک فیملی مرتد ہو رہی ہے. تو ان دنوں ان کی طبیعت خراب تھی. انہوں نے تعبیر یہ استعمال کی ہے کہ ندوے کے سالانہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہ وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا اور وہ فیملی مرتد ہو گئی, تو انہوں نے لکھا کہ ندوے کو بھی پھونک دو اور علی گڑھ کو بھی آگ لگا دو. اگر ہم لوگوں کو مرتد ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں, وہاں جا نہیں سکتے ہیں, وہاں تک ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے بڑے اداروں کی؟ کیا اگر سنبھل میں جا کر کے 2-4 دن ہمارے ملی قائدین قیام کر لیتے اور وہاں کی عوام سے بھی بات کرتے, وہاں کے ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کرتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ احتجاج کرتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دلی کی سڑکوں پر نکل پڑتے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑنے لگتے, لیکن اگر ایک سروے ہوا, وہ سروے انلیگل ہے. اگر آپ 91 ورشپ پلیسمنٹ ایکٹ پلیسز ایکٹ کے تحت دیکھیں تو جو ڈسٹرکٹ کورٹ نے پیٹیشن لی, اس پہ سنوائی کی, وہ بھی اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے بعد سروے کا آرڈر کیا, وہ بھی خلاف ورزی ہے. تو اس پر وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے, اس پر وہ پی ایم او جاتے, ارجنٹلی ٹائم لیتے. کیا ہمارے ملی قائدین اگر پی ایم او سے ٹائم لیں گے انہیں ٹائم نہیں ملے گا؟ ہوم منسٹری سے ٹائم لیں گے نہیں ملے گا؟ صرف اکیلے مولانا محمود مدنی صاحب ایک کال پر ان کو ٹائم ملے گا, یہ میرا دعویٰ ہے. تو یہ لوگ سنبھل جاتے, آج وہاں 4 لوگ شہید ہو گئے. یہ میرے پاس 5:30-6 بجے تک کی نیوز ہے کہ 4 لوگ شہید ہو گئے. اگر یہ قائدین وہاں 2-3 دن جا کر کے پڑاؤ ڈال دیتے تو کیا یہ 4 لوگ شہید ہوتے؟ کیا آج جو عوام نے پولیس پر اپنے جذبات کے تئیں پتھراؤ کرنے کی وہ کی نا, ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دکھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں. عوام اب بابری مسجد کی طرح دوسری کوئی مسجد نہیں کھونا چاہتے ہیں. جو لوگ جانکار ہیں, جو لوگ واقفکار ہیں, میں اگر یہ ڈاٹا بیان کر دوں اور لکھ دوں تو اللہ جانے بھونچال آ جائے گا. بابری مسجد ایکشن کمیٹی میں جو لوگ شامل رہے ہیں, اس میں سے کتنے لوگوں کو حکومتوں نے خریدا ہے اور مراعات دی ہے, یہ پوری ایک بڑی
تلخ اور بڑی سیاہ داستان ہے. تو عوام نے اپنے جذبات دکھائے, انہوں نے ایک بیوقوفی کی اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا, نتیجے میں فائرنگ ہوئی. اگر ہماری قیادتیں وہاں موجود ہوتی, وہ سنبھالتی ایڈمنسٹریشن کو بھی اور عوام کو بھی, تو کیا یہ صورتحال پیش آتی؟ کوئی ایک موقع ایسا ہو جب فساد ہو جاتا ہے, سب لٹ پٹ جاتا ہے. میں نے آج سے 14 سال پہلے ایک جملہ لکھا تھا کہ ہماری قیادتیں, ملی قیادتیں آباد کاری کے بارے میں نہیں سوچتی ہیں, بعض آباد کاری کے بارے میں سوچتی ہیں. جی, کوئی ایک منصوبہ مجھے ایسا بتائیے جو ملت کے اپلفٹمنٹ کے لیے, معاشی اپلفٹمنٹ کے لیے, سیاسی اپلفٹمنٹ کے لیے کیا ہو. کسی جماعت نے, کسی تنظیم نے کہ یہ ہمارا 10 سالہ منصوبہ ہے, اس پر ہم کام کریں گے, 10 سال بعد ہم یہاں سے پہنچ کر کے یہاں کھڑے ہوں گے. کوئی ایک منصوبہ ایسا ہو؟ نہیں ہے. ہاں, کہیں فساد ہو جائے گا, اس کے بعد ہم ہی مارے جائیں گے, ہم ہی پر مقدمے ہوں گے, ہمارے ہی مکان بلڈوز ہوں گے, ہم ہی چندہ دیں گے اور پھر ہمارے لیے ایک شیلٹر بنا دیا جائے گا. یہ ہماری کل کہانی اور کل داستان ہے. اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا پڑے گا, بغیر کسی تفریق کے. کسان اس ملک کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے. کسانوں نے 8 مہینے احتجاج کیا ہے اور 750 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد بھی وہ قانون پوری طرح سے رد نہیں کیے گئے. تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. آپ یہ چاہیں کہ پریس ریلیز جاری کر کے اور مستقل بیانات دے کے اور بند کمروں میں بیٹھ کر کے, قیادت اگر موقع پر پہنچ کر کے بھیڑ کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے تو وہ قیادت نہیں ہے. قیادت کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ موقع پر پہنچنا سیکھے, قربانی دینا سیکھے, اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے اسپیس چھوڑ دینا چاہیے. بہت سیدھی سی بات. اور اس میں یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک شخصی عقیدت سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. 4 5 10 خاندانوں کا آپ نام لے لیجئے, پوری مسلم کمیونٹی کی عقیدتیں ان کے ساتھ ہیں, اور بس وہ جو چاہتے ہیں ان کے اشاروں پر کام ہوتا ہے. آپ ایسی ہزاروں میٹنگ کرتے رہیے, آپ لکھتے رہیے, آپ بولتے رہیے, اس کے نتائج بعد میں نکلیں گے, وہ دیکھا جائے گا. لیکن جب تک آپ موروثیت سے اور خاندانی اور شخصی عقیدت مندی سے باہر نکل کر کے نہیں سوچیں گے, تجزیہ نہیں کریں گے, تب تک ہماری ملی حیثیت بحال نہیں ہوگی, ہماری ملی حالت بہتر نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر. آخری سوال ہے کہ آپ کی موجودہ علمی سرگرمیاں کیا ہیں, علمی یا ملی سرگرمیاں, اور مستقبل کے لیے آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ دیکھیے, موجودہ سرگرمیاں جو ہیں وہ ہماری قرآن مجید کی تدریس اور کچھ تصنیفی کام, کچھ ترجمے کے کام اور حالات کا تجزیہ, یہی ہماری کل کائنات ہے. اور مستقبل کے تئیں جو میرا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کووڈ کے زمانے میں, آپ سے عرض کروں, بڑی کوشش کی تھی. کووڈ کے زمانے میں سبھی لوگ چاروں طرف سے یہ بات کہتے تھے کہ صاحب وہ ایک نئی قیادت کھڑی ہو گئی ہے. تو میں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی, کئی جگہ سفر کیا اور لوگوں سے کہا کہ ہر جگہ کا جو کریم باہر نکل کر کے آیا ہے, اسے یونائٹ کر کے ایک سوشیو پولیٹیکل قیادت اگر لانچ کر دی جائے تو یہ اس سی اے این آر سی تحریک کا بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارے اس کریم طبقے کے لوگ جیلوں میں بند ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور 1 سال نہیں بیتا پھر وہی لیٹر پیڈ, وہی قیادت, وہی نعرے بازی, وہی جلسے, وہی کانفرنس. تو میرا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے کہ کاش کبھی نوجوان اکٹھا ہوں اور وہ ایک انقلابی تحریک جو سماجی ہو, جو سیاسی ہو, اور جس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہو, جو یعنی میدان میں آتے ہی لگژریز کی خواہاں نہ ہو, بلکہ ضرورت کے تحت چیزیں اس کے پاس موجود ہوں, اور وہ پورے ملک میں فکری تبدیلی اور شعوری تبدیلی کا کام کرے. ایک میرا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے. اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ جہاں عصری اور دینی کی کوئی تفریق نہ ہو, جہاں شعوری طور پر لوگوں کو مسلمان بنانے کی بالارادہ اور عملاً کوشش کی جائے. بہت سارے ادارے آپ کو ملیں گے
جو اسلامک اسکول کے نام پر وجود میں آتے ہیں یا یعنی مسلم اسکول کے طور پر وجود میں آتے ہیں، لیکن فائنلی ان کے وہ انہی خطوط پر چلتے ہیں جن خطوط پر ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے چل رہے ہوتے ہیں. ان کے پروجیکٹس، ان کا اسٹائل، ان کے ڈریس، ان ساری چیزوں کو ویسے ہی فالو کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی تمام ڈیز وہاں منائے جاتے ہیں. وہ جو فکری تربیت اور یعنی خالص اسلامی کہے جانے والے اسکول میں بچہ جائے اور واپس آ کر کے وہ آپ سے کبھی ویمنس ڈے کی بات کرنے لگے، کبھی فادر ڈے کی بات کرنے لگے، کبھی چلڈرن ڈے کی بات کرنے لگے، کبھی برتھ ڈے کی بات کرنے لگے، اٹ مینس کہ اس کے اندر وہ جو انجیکٹ کرنا چاہیے فکر وہ نہیں کی جا رہی ہے. بس تھوڑا بہت یہ ہے کہ نادرہ قرآن وغیرہ پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہے، لیکن کب ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے نہیں معلوم ہے. جزاک اللہ خیر، وہاں بہت اچھا سیشن رہا. بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کے لیے ملی اور بہت ساری چیزیں رہ بھی گئیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم کبھی ایک پارٹ 2 کے شکل میں اور بھی آگے آپ سے استفادہ کریں گے. اور تمام لوگوں کا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جزاکم اللہ خیر، یہاں جزاکم اللہ. پر 50-60 سے السلام زیادہ علیکم ورحمۃ لوگ اللہ. ہمارے سیشن میں شامل ہیں. آپ تمام کا میری طرف سے اور ادراک کی طرف سے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.